جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج خدا نے ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم خدا کا زندہ کلام شیئر کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بن سکیں۔ عزیزو، ہم نے مضمون شروع کیا، کیا عورت پاسٹر بن سکتی ہے؟ اور اس مضمون میں ہم نے 3 حصوں میں اس پہ کافی سٹڈی کی ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں اس مضمون کو ختم کر سکیں، کنکلوژن پہ آئیں، حاصل کلام پہ آئیں۔ گزرے حصوں میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں کہ ہم نے کیا کیا کلام میں دیکھا۔ ہم نے اس میں پہلا پوائنٹ آدم اور حوا، قدیم ایام، اس میں ہم نے خدا نے شروع سے، ابتدا سے مرد اور عورت کی کیا کیا ڈیوٹیاں لگائیں، کس طرح سے خاندان کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا پوائنٹ دیکھا، دنیاوی پہلو۔ دنیاوی طور پر ہم نے غور کیا کہ کس طرح سے عورت معاشرے میں موجود ہے، اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں، خدا نے اس کو کیا کیا اختیارات بخشے ہیں، دوسرے لوگوں کا عورت سے کیا بیہیویئر ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرے مذاہب میں کیا عورت ان مذاہب میں ان کے جو مذہبی درجات ہیں اس میں عورت کہاں ایگزسٹ کرتی ہے، ہم نے اس پہ غور کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مثبت پہلو اور منفی پہلو پہ غور کیا کہ خدا نے جو عورت کا رول ماڈل بنایا، اس کو اختیارات سے ملبس کیا، اس کو خوبصورتی سے ملبس کیا، اس کے فرائض اس کو دیے ہیں، اس کو حقوق دیے ہیں، اور اس کو ایک مکمل با اختیار عورت بنایا ہے۔ اس کے منفی پہلوؤں پر ہم نے غور کیا کہ آج عورت کہاں پر ہے، خدا نے اس کو کیا بنایا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر آج عورت جس مقام پر ہے، اس کو اس مقام پہ پہنچانے میں کیا محرکات ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ مرد ہی ہے، زیادہ تر مسائل مردوں کے ہی کریٹ کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عورت آج اس مقام پر ہے۔ اس کے بعد ہم نے غور کیا تھا روحانی پہلو۔ روحانی طور پر کلیسیا میں عورت کس جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور پھر ہم اس میں دیکھا تھا کہ جو لوگ، جو کلیسیاں اس کے حق میں ہیں،
کہ عورت پاسٹر بن سکتی ہے، ہم نے ان کے ویوز لیے، اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کلیسیاں کس کس طرح سے عورت کو پاسٹر بناتی ہیں، کیا کیا ڈیوٹیز دیتی ہیں، کیا وہ با اختیار پاسٹرز ہیں، کیا چرچ آفس میں ان کو جگہ دی جاتی ہے اور ان کو کتنا اختیار دیا جاتا ہے، کیا ایلڈرز کی اجازت سے عورت کلام کلیسیا میں سنا سکتی ہے، کیا صرف لائسنس لینے سے عورت پاسٹر تو بن گئی لیکن سیکرامنٹس ادا نہیں کر سکتی۔ غرض کہ ہم نے کافی اس پہ تعلیم حاصل کی۔ پھر حوالہ جات جو اس کے حق میں کلیسیائیں ہیں، جو حوالہ جات کوٹ کرتے ہیں، ہم نے ان حوالہ جات پہ غور کیا کہ جو حق میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کس طرح سے وہ اس کو پروف کرتے ہیں کہ عورت کو پاسٹر بننا چاہیے۔ ہم یہ سب سیکھتے ہوئے آج اس کے اس پوائنٹ پہ غور کریں گے جو کلیسیاں اس کے مخالف، جو کلیسیاں سمجھتی ہیں کہ ہم کلام کے مطابق ہیں اور جیسے کلام میں لکھا ہے منوً ویسے ہی تسلیم کرنا ہے، اور جیسے لکھا ہے اس کو ویسے ہی اپنی کلیسیاؤں میں رائج کرنا ہے۔ آج ہم اس پہ غور کریں گے اور نتیجے پہ پہنچیں گے۔ ضرور ہے اس میں اپنا ویو بھی پیش کروں گا کہ جو میرے اندر تعلیم ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے آج کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ، جو کلیسیاں اس کے مخالف ہیں، اس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے اہم بات جس پہ میں چاہوں گا کہ آج ہم ضرور غور کریں، اور اس پہ غور کرنے سے پہلے ایک بات جو ان سب باتوں سے اوپر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میری ان تمام باتوں سے سب لوگ متفق ہوں، سب لوگوں کو اس پہ اتفاق ہو اور سب لوگ ان باتوں کو پسند کریں، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ جتنی باتیں پیش کروں وہ خالصتاً کلام کے مطابق ہو، کلام کی آیات میں سے ہوں، وہی کلام آپ کے پاس ہے، وہی کلام میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ اس سے باہر نہ تو ہم کوئی بات ڈسکس کریں گے، نہ ہم کرنا پسند کریں گے، کیونکہ کلام میں رہنا اور خدا کے منہ کے الفاظوں کی عزت اور تعظیم کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دنیا میں اس وقت جو مذاہب، بڑے مذاہب موجود ہیں، ان تمام مذاہب کا تعلق بر اعظم ایشیا سے ہے۔ اگر ہم اس پہ مذاہب کو دیکھتے ہیں اور مذاہب کہاں کہاں سے نکلے، تو آدم اور حوا ایشیا سے، وہ سرزمین عراق کی سرزمین اور باغ عدن، یہاں سے آدم اور حوا
इंसानियत का, इंसानों की शुरुआत हुई है, मल्टीप्लिकेशन शुरू हुई है। उसके बाद अब्राहम और सारा, ये भी एशिया। मूसवी शरीयत, बनी इसराइल मिस्र से मुकद्दस सरजमीन पे आए हैं, खुदा ने उनको बरकत दी है, उस जमीन को मुकद्दस कहा है, उस कौम को अपनी प्यारी मुकद्दस कौम कहा है और उनको उस सरजमीन पे आबाद किया है। वो सरजमीन एशिया में है। उसके बाद मसीहत है। खुदावंद यीशु मसीह ने बैतलहम में जन्म लिया है और यह इलाका एशिया में मौजूद है। उसके बाद इस्लाम आया, तो इस्लाम का आगाज अरब से हुआ है और अरब एशिया में मौजूद है। सिखिज्म, बाबा गुरु नानक जन्म लिया एशिया में और सिखिज्म का आगाज एशिया से। हिंदुइज्म, बुद्ध परस्ती, इन सब चीजों का आगाज हुआ एशिया से। अब इसमें जो हामी है, नहीं है, बुद्ध परस्त है, ये बात एक अलग है। लेकिन जो बात काबिल गौर है और हम मसीहों के लिए जो खास तौर पे हम पाकिस्तान में आबाद हैं या एशिया में आबाद हैं, हमें इस मामले को समझने की जरूरत है और इससे बचने की जरूरत है। एशिया में जितने ममालिक हैं, ज्यादातर ममालिक में तहजीब और तमद्दन, खानदानी रवायात तकरीबन एक जैसी। खानदान किस तरह जुड़ा रहता है? मुत्तहिद खानदान, भाइयों का इकट्ठा रहना, बहुओं का इकट्ठा रहना और तमाम बच्चों का माँ बाप के साथ जुड़े रहना, उनकी रहनुमाई में रहना, उनकी बरकत अपने खानदानों में रिसीव करना, ये आपको एशिया में नजर आएगा। वालिदैन की ताबेदारी उम्र भर, ये आपको एशिया में नजर आएगा। इसके अलावा औरत की इज्जत, हुर्मत, पर्दा, हयादार लिबास, बनाव सिंगार, मर्दों का लंबे बाल रखना, बाल कटवाना, औरतों जैसे ड्रेसेस पहनना, ऐसी चीजें आपको मर्दों के लिए एशिया में नजर नहीं आई। बहुत कम जो असर अपने अंदर दूसरी तहजीब का रखते हैं, उनमें ये चीजें एशिया में भी नजर आती हैं, लेकिन आम तौर पे हमारे मुआशरे में इन चीजों को पसंद नहीं किया जाता। अब ये सारे मज़ाहब एशिया से निकले हैं। जब एशिया का बंदा आपसे कलाम की बात करेगा, उसको पता है कि वो किस माशरे से है, जो सुनने वाले हैं वो किस माशरे से है। जब वो कलाम पेश करेगा, जब वो कलाम की बातें, खुदा का इल्हाम आपके सामने रखेगा, तो वो इल्हाम जो है वो आपके खानदानों के साथ, आपके मुआशरे के साथ मैच करता है और आपको समझने में आसानी है। अब टूटी फूटी सड़कें
لائٹ کا نہ ہونا، ترقی پذیر لوگ، غربت کے ڈیڈ پوائنٹ پہ زندگی گزارنے والے لوگ، اور پیروں فقیروں پہ، جادو ٹونوں پہ، بڑی بڑی روحانی شخصیات پہ گزارا کرنے والے لوگ، لیکن تہذیب و تمدن اور معاشرے کا بھی پورا ان کاموں میں دھیان رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح ترقی یافتہ نہیں ہے، بہتر سہولیات نہیں رکھتے، اس لیے ضرور ہے کہ ان کو ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک عام سی بات ہے کہ مٹی سے سب لوگ دنیا کے واقف ہیں، لیکن باریک مٹی جس کو تدل کہتے ہیں، آپ کسی گورے سے پوچھیں کہ تدل کیا ہوتی ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ باریک مٹی ایسے علاقوں میں جہاں پہ ترقی بہت کم ہے، اور ان کے باسی بڑے آرام سے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ ابتدائی کلیسیا کے خدمت کے لیے نکلتے، خداوند یسوع مسیح جب خدمت کے لیے نکلتے، جب کسی کے گھر جاتے تو وہاں پہ یہ روایت تھی کہ وہ پانی مہیا کرتے تھے تاکہ پاؤں دھوئے جائیں، کیونکہ اس مٹی کی وجہ سے وہ ان کے پاؤں اور شوز سارے مٹی سے بھرے ہوتے تھے۔ یہ ایشیا کے لوگ، ترقی پذیر لوگ، ممالک، غربت کے ڈیڈ پوائنٹ پہ گزارا کرنے والے، کم پیسوں میں گزارا کرنے والے، ان کی معیشت بالکل مائنر معیشت رکھتے ہیں، اس پہ وہ گزارا کرتے ہیں، اور اس میں رہتے ہوئے وہ خدا کے احکامات کو بھی غور سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ خدا نے جو سرزمین سلیکٹ کی ہے وہ ایشیا کی ہیں، اسی لیے ایشیا سے ہمیں بڑے بڑے خادم، بڑے بڑے رسول، پیغمبر، نبی ہمیں اسی علاقے سے ملے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آج بڑی بڑی کتابوں کی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، اور وہ کتابیں تعلق رکھتی ہیں یورپ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، کینیڈا سے۔ ان کے جو لکھاری ہیں وہ بھی ان معاشروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان معاشروں میں رہتے ہیں جو مسیحیت کی تعلیم کو اپنے معاشروں میں بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے اسکالرز، ایشیا کے بڑے بڑے اسکالرز، ان کو شاید باہر کے بڑے ملکوں میں وہ جگہ نہیں دی جاتی جو ان کے اسکالرز کو ملتی ہے، حالانکہ ایشیا کے اسکالرز کی انڈرسٹینڈنگ ان سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد غور کریں، کیونکہ ان کی معیشت بہت سٹرونگ ہے،
सुपर पावर्स हैं, रुपया पैसा है, वो एशिया में जितने स्कॉलर्स हैं, जितने खादमीन हैं, मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, उन सब को वो हकीर समझते हैं और अपने पैसों से उनको चलाते हैं। और हमारे लोग खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह खिदमत करनी है उस तरह मुमकिन नहीं है। लेकिन खुदा जरिया बनाता है, वसीला बनाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि मेरे कलाम पे गौर करें, ध्यान से चलें। कैसे चलते हैं? मोस्टली बिदअत इन्हीं इलाकों से एशिया में पहुंची और वो बिदअत हमें अपने मुआशरों में बर्दाश्त करनी पड़ती है। और वो बिदअत कभी भी हमारे मुआशरों में ज़ब्त नहीं हो सकती, इसलिए वो तालीम हमारे मुआशरे में कभी भी ज़ब्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो तालीम हमारे एशियाई कल्चर से मैच नहीं करती। इसलिए जरूर है कि इस चीज से बचा जाए और इस चीज को समझा जाए। खुदावंद यीशु मसीह एशियाई कल्चर में पैदा हुए और एशियाई कल्चर को खुदावंद यीशु मसीह बहुत बेहतरीन तरीके से समझते थे और समझते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने 30 साल अपने वालिदैन की फरमाबरदारी में गुजारे हैं और उसके बाद उसने बाप की ताबेदारी में रहते हुए अपने आसमानी बाप की ताबेदारी करते हुए उसने 3.5 साल खिदमत की, और वो भी कमाल ताबेदारी से, और फिर अपनी जान दी, अपना खून बहाया पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की निजात के लिए, कमाल ताबेदारी से। ये ताबेदारी आपको एशियाई कल्चर में बड़े अच्छे तरीके से आप समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन इस ताबेदारी का फुकदान आपको उन मुआशरों में महसूस होगा जो आज समझते हैं कि कलाम उनसे निकला और उन तक ही पहुंचा है। हम जो मुख्तलिफ ममालिक में क्रिश्चियंस आबाद हैं, शायद हम अभी तक उस कलाम से महरूम हैं और हम सिर्फ उन्हीं की जुबान से कलाम सुन के तरक्की कर रहे हैं। ये सोच आप पे रखता हूं कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं। आप अपनी तहकीक कीजिए और खुदा इस पॉइंट के वसीला से आपको बरकत दे, और आप इस चीज को जरूर सोचिए कि हमें कैसे चलना है, कैसे चल रहे हैं, क्योंकि औरत का पर्दा मुआशरे में, औरत एशियाई मुआशरे में औरत का अकेले काम करना, औरत का इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना, तन्हा घर में रह के सारी जिंदगी गुजारना, एक घर में, हमारे माशरों में, हमारी सोसाइटीज में, ये बड़ा मुश्किल काम है और खुदावंद यीशु मसीह इससे वाकिफ है। अजीजों, जो मजमून हम पढ़ रहे हैं उसका खालिसतन ताल्लुक एशियाई तहजीब से है, एशियाई माशरे से है, और जब सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ है, उस वक्त गो अमेरिका ना था, गो ये सारे इलाके ना थे, और बाद में यहाँ से लोग निकले हैं और वहाँ तक खुदा का कलाम भी पहुँचा है और लोग भी पहुँचे हैं, आबाद भी हुए हैं। लेकिन
जिस इलाके से वो सब काम शुरू हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसी इलाके में हम सबको लेने आना है। अब इलाका फर्क नहीं होगा, वही इलाका है और उसी इलाके में खुदावंद यीशु मसीह हमें बात हम लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। ये आप पॉइंट आप पे छोड़ा, आप इस पे तहकीक कीजिए, सोचिए कि क्या किस तरह चलना है। मुखालफत में मुख्तलिफ कलीसियाएं उससे पहले चर्च का दफ्तर, चर्च ऑफिस एंड ड्यूटीज, चर्च का दफ्तर और फ्राइज। चर्च ऑफिस है क्या? कौन कौन से ऐसी ड्यूटीज हैं, कौन कौन से ओहदे हैं जहां पे खातून के लिए, अगले पॉइंट में देखते हैं कि मुखालफत है, और वो जो हवाला जात देते हैं, वो जो तालीम रखते हैं, उस पर गौर करते हैं। चर्च ऑफिस को देखने के लिए मेरे साथ इफिसियों का खत निकालिए। इफिसियों का खत, उसका 4था बाब, उसकी 11वीं 12वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। और उसमें लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। सब इसमें ऑफिस में हमें सबसे पहला ओहदा जो नजर आता है, वो ओहदा है बुजुर्गों का, एल्डर्स, कलीसिया के बुजुर्ग। और 3 ओहदे ऐसे हैं जो टॉप 3 हैं, और उन तीनों ओहदों का ताल्लुक उनका काम है टीचिंग करना। उस्ताद हैं वो खुदा की तरफ से। और उसमें पहले तो हैं बुजुर्ग कलीसिया के, दूसरे हैं निगाहबान, ओवरसीयर्स, बिशप, और तीसरे हैं चरवाहा, गल्लाबान, जिनको शेफर्ड्स कहा जाता है, पास्टर्स कहा जाता है। ये 3 ओहदे टॉप 3, ये तीनों ओहदे टीचिंग के जुमरे में आते हैं। इन तीनों ने मुख्तलिफ तरीकों से खुदा का कलाम मुख्तलिफ इलाकों में भी पहुंचाना है, लोगों को कलाम की सही तालीम भी पहुंचानी है, लोगों के सवालों का जवाब भी देना है, लोगों के साथ कांटेक्ट में भी रहना है, और उनको कलाम की नसीहत भी करनी है। ये उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, पहली 3 पोजीशंस। और इन तीनों पोजीशंस के लिए आप मेरे साथ हवाला निकालिए, 1 तिमोथियस का खत, उसका 5वां बाब 17वीं आयत। जो बुजुर्ग
اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کلام مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن۔ یہ کلیسیا کے بزرگ ایلڈرز، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس پہ پھر کسی دن اس پہ غور کریں گے کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اور کیسا ہونا ہے، کلام کیا کہتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں کلیسیا کے بزرگوں کی ہیں، اور اس کو اور بہتر طریقے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو تیتس کے خط میں ہم چلتے ہیں۔ تیتس کا خط پہلا باب ہے اور اس کی 5ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اور میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کر جو بے الزام ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے۔ اس کی ساری خصوصیات لکھی ہیں، اور آخر میں دیکھیے نامی آیت کا آخری حصہ، اس میں لکھا ہے اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ یہ بزرگ ہیں کلیسیا، اور ان بزرگوں کو تعینات اس لیے کیا جاتا ہے، ان کو خدا نے درجہ اس لیے دیا ہے کلیسیاوں میں کہ یہ تعلیم بھی دیں۔ جو اس آفس میں بشپس، اوورسیئرز، شیفرز، پاسٹرز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کھینچ کے رکھیں خدا کے کلام کے مطابق، اور اپنی زندگی کے تجربات سے کلیسیا کے لوگوں کو قائل بھی کریں، نوجوانوں کو قائل بھی کریں، اور جو خدمت کر رہے ہیں، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کلیسیا کے لیے، کلام کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کی نگرانی بھی کریں، ان کو کلام کی تربیت بھی دیں، اور ان کو کلام کے مطابق چلنا بھی سکھائیں۔ یہ کلیسیا کے بزرگ ایلڈرز۔ اس کے بعد نگہبان ہیں، اوورسیئرز۔ اس کے لیے آپ پہلا تیموتھیوس کا خط، اس کا 3 باب 2 آیت سے 13 آیت تک مفصل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری پوزیشن آتی ہے پاسٹرز کی، چرواہا، گلہبان، اور ان تینوں کا کام ایک جیسا ہے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے ڈیکن، خادم، کلیسیا کی خدمت کرنے والے۔ مختلف کام ہے کلیسیا کے، اس میں خدمت کا کام بھی ہو سکتا ہے، نوجوانوں میں خدمت، اس میں بزرگوں کے ساتھ کانٹیکٹ، ہوم وزٹس بھی آ سکتے ہیں، کسی بڑی میٹنگ کا ارینج کرنا ہے، چرچ کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، چرچ میں چائے کا انتظام ہے، چرچ کا پینٹ ہے، چرچ کا فرنیچر ہے، وٹ ایور چرچ سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہیں وہ ڈیکنز اس کو سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ کلام میں دوسرے بہت سے کلیسیا میں لوگ موجود ہیں، لیکن یہ 4 پوزیشنز جو آپ کو بتائی ہیں، یہ 4 پوزیشنز کلیسیا میں موجود ہیں،
اور ان 4 پوزیشنز کو عام طور پہ چرچز میں چرچ کمیٹی کہا جاتا ہے، جس میں یہ تمام لوگ موجود ہوں، اور اس کے بعد چرچ کمیٹی میں باقی اور بھی لوگ بیچ میں شامل کیے جاتے ہیں، جس میں معجزے دکھانے والے، ورکرز آف میریکلز، شفا دینے والے، ہیلرز، مددگار، ہیلپرز، ایڈمنسٹریٹر، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے، مبشر، ایوانجلسٹ، نبوت کرنے والے، پروفیسیز کرنے والے لوگ، اور زبانوں کے ترجمے کرنے والے لوگ۔ یہ کلیسیا میں آپ کو یہ لوگ ملیں گے۔ یہ ہیں سارے کلیسیا میں عہدے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ عورت کو ان سارے عہدوں میں کس جگہ پر رکھتے ہیں۔ بہت سے حوالہ جات جو مخالفت میں کلیسیائیں ہیں وہ دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یوئیل نبی کی معرفت جو نبوت ہوئی ہے، اور جس کا ذکر رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت میں ہے، وہ نبوت کسی خاص کام کے لیے کسی کو چنا جا سکتا ہے، اور نبوت کرنے والے کلیسیا میں موجود ہیں۔ نبوت کرنے والا نبی نہیں ہے، نبیانہ کام ہے اس کا، لیکن جو نبوت ایک نبی خدا کی طرف سے لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ پورا تدریسی کام بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھی ہوتی ہے۔ وہ جو نبی ہے وہ فرق ہے، یہ جو نبوت ہے یہ فرق ہے۔ یہ وقتی طور پہ نبوت کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، کسی قوم کے ساتھ، کسی کلیسیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے یہ نبوت ہوتی ہے۔ وہ رویا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور خدا ڈائریکٹ کلام بھی کر سکتا ہے اس شخص سے، روح القدس کے وسیلے سے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ غلطیوں کے خط میں، جس کا ریفرنس دیا جاتا ہے غلطیوں 3 باب 27ویں آیت سے 29ویں آیت، کہ سب مسیح میں ایک ہو گئے، نہ یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام رہا، نہ آزاد رہا، نہ مرد رہی، نہ عورت رہی، بلکہ سب مسیح میں ایک ہو گئے۔ تو وہ مخالفت میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ تو مرد اور عورت نجات کے کام میں شامل ہوئے ہیں، اور نجات کے کام میں سب ایک ہے، روح القدس میں ایک ہیں، بپتسمے میں ایک ہیں، ساری نعمتوں اور آسمانی برکتوں میں سب ایک ہیں، مسیح میں کے بدن میں سب ایک ہیں، اس کے بدن کے اعضاء ہیں، اور اپنا اپنا کام کر کے اس بدن میں موجود ہیں، اس کے اعضاء ہیں۔ لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاسٹر جس شخص کو برین قرار دیا گیا ہے، وہ شخص دل کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شخص پیروں کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ انگلیوں کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ نروس سسٹم کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ گردوں کا کام وہ کر سکتا ہے؟ ہر اعضاء اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ عورت کو ضرور خدا نے درجہ دیا ہے، ضرور خدا نے اس کو بلند درجہ دیا، معیار زندگی دیا ہے،
اس کو اختیارات بخشے ہیں، لیکن اگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ اس چرچ آفس میں بھی حصے دار ہے تو یہ بات غلط ہے. اس کے لیے وہ آگے والے بھی دیتے ہیں، ہم اس پہ غور کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جس پہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک بدن مختلف اعضاء، عورت ایک اعضاء کی مانند ہے، ایک اہم اعضاء، ایک مددگار، ایک ساتھی. پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 12ویں آیت کا وہ ریفرنس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عورت ہو سکتی ہے، پاسٹر نہیں ہو سکتا. اس کی بڑی ایک سٹرونگ وہ آیت پیش کرتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 11واں باب، اس میں وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ مرد خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے. اس لیے عورت مرد کا جلال ہے، وہ کیسے اس عہدے پہ براجماں ہو سکتی ہے جو خدا نے خالصتاً اس کے لیے رکھا ہے، جو اس کی صورت اور اس کے جلال ہے. اس کے بعد اس سے اگلا حوالہ دیتے ہیں کہ خدا نے عورت کو نجات اور روح القدس تمام آسمانی برکتوں نعمتوں سے میں شامل کیا ہے. آج عورت روح القدس میں بھی شامل ہے، عورت غیر زبان بھی بولتی ہے، عورت نبوت بھی کرتی ہے، عورت کلیسیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہے. لیکن وہ اس کا ریفرنس دیتے ہیں پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 4تھی آیت سے 11ویں آیت، کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، خدا نے سب ٹھیک کیا، لیکن یہ چیز بیچ میں نہ تو درج ہے، نہ اس کا کوئی ایسی سینس بنتی ہے، کیونکہ شروع سے خدا نے جو چیز مقرر کر دی ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کا کلام اس میں بھرپور بولتا ہے اور خدا نے ساری ڈیوٹیز جو مقرر کی ہیں، جن جن کو وہ ڈیوٹیز دی ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. اس لیے اگلا حوالہ وہ دیتے ہیں پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 19ویں آیت. وہ کہتے ہیں کیونکہ تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں. بدعتوں کا ہونا ضرور ہے، اور وہ اس کام کو بدعت تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، خدا کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، خدا کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے. اور جو بدعت ہے اس کو کلیسیا میں رواج نہیں دیا جانا چاہیے. اور فلپیوں کے خط میں پہلا باب پہلی آیت میں نگہبانوں اور خادموں کے لیے لکھا گیا ہے، اور وہ اس کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جب تیموتھیوس اور پولس رسول فلپی کی کلیسیا سے مخاطب ہیں تو وہ نگہبانوں اور خادموں کے ساتھ مخاطب ہے. اور اس میں عورت کہاں ہے وہ بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ان سب باتوں میں کس جگہ پہ کلام کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ عورت کیا کر سکتی ہے کلیسیا میں. کیا آفس میں شامل ہے، کیا کلیسیا کے عہدوں میں شامل ہے، اس پہ غور کرتے ہیں. اگلا حوالہ بڑا ہی خوبصورت. وہ کہتے ہیں تیتس کے خط میں
بزرگوں کا جو معیار پیش کیا گیا ہے اس میں بزرگوں کا سب سے پہلا معیار ہے کہ بزرگ بھی، ایلڈرز بھی ایک ایک بیوی کے شوہر ہیں۔ دوسرا حوالہ وہ کوٹ کرتے ہیں، پہلا تموتھیوس 3 باب پہلی آیت، وہ کہتے ہیں نگہبان، بشپ، اوورسیئر، اس کا خدا نے عہدہ دیا ہے، اور اس کے بیچ میں بھی یہی چیز پیش کی ہے کہ ایک ایک بیوی کے شوہر۔ اس کے بعد ڈیکنز کے لیے، خادموں کے لیے جو معیار پیش کیا گیا ہے اس میں بھی خدا نے حکم دیا ایک ایک بیوی کے شوہر۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی 8ویں آیت میں، اگلی آیت نامی 10ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں بھی سنجیدہ ہوں، لیکن اگر آپ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس میں لکھا ہے their wives، ان کی بیویاں، خادموں کی بیویاں جو ہیں وہ ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو their wives ہیں، اگر اردو میں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے عورتیں۔ اب اردو کی ٹرانسلیشن میں جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ساری عورتیں، لیکن پیراگراف میں خادموں کے فوراً بعد عورتوں کا ذکر ہے۔ انگلش میں جا کے دیکھتے ہیں تو انگلش کے جتنے ایڈیشنز ہیں ان سب میں لکھا ہے their wives، ان کی بیویاں۔ تو ان کی بیویوں کا بھی معیار ہے اور وہ بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس کو، پہلا تموتھیوس کا خط اس کا 3 باب۔ 3 باب ہے جی، اس میں یہ نامی 10ویں آیت ہے۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان، شرابی، ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہ جگہ جو ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ انگلش میں لکھا ہے their wives، خادموں کے ساتھ their wives، سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہو، پرہیزگار، سب باتوں میں ایماندار ہوں، خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں۔ اسی حوالے میں اگر اوپر دیکھیں تو جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، یہ معیار پیش کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت ایک شوہر کی بیوی ہے، وہاں پہ معیار پیش کیا گیا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے خدا نے کلام بالکل کلیئر پیش کیا گیا ہے، اس میں امیزش کی کوشش مت کریں، بلکہ اس کو بالکل سٹیٹ منون جیسے لکھا ہے ویسے تسلیم کریں۔ پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت دیکھیں گے، میرے ساتھ دیکھیے گا۔ پہلا تموتھیوس کا خط بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے، عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ تھینک یو۔ اس آیت کو امریکہ کے ایک سکالر ہیں، وہ کہتے ہیں
ان کا نام ہے ووموک. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پالوس رسول نے کہا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، یہ بات جو ہے یہ صرف بیوی اور شوہر کی آپس کی بات ہے. یہ بات بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اس کا شوہر ہے اس کے اور بیوی کے درمیان ایسا نہ ہو کہ عورت جو ہے اپنے شوہر پہ حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے. یہ پھر ریفرنس کو کوڈ کر دیتے ہیں کہ جی آئے بیوی اپنے شوہروں کے تابع رہو. تو جو مخالفت میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پورا ٹیکسٹ پڑھیں آپ تو اس کے سیاق و سباق کے حساب سے یہ جو حکم دیا ہے پالوس رسول نے یہ شوہر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شوہر کا ہو تو یہاں پہ کسی بھی ٹرانسلیشن میں یہاں پہ بیوی کا ذکر ہو عورت کی جگہ پر، لیکن یہاں پہ جب آپ اس کلام پورے کلام میں جہاں عورت سے مخاطب کیا گیا ہے، ایک عورت کو کہا گیا ہے تو وہ ساری عورتیں اس میں شامل ہیں، اور جب عورت کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکس عورت کے لیے ہے، بیوی اس میں عورت ہوتے تو شامل ہے، لیکن یہ حکم جو ہے یہ سب کے لیے ہے. تو وہ صاحب جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یہ عورت کے لیے بیوی کے لیے کہا گیا ہے، لہذا بیویوں کو جو ہے کلام میں ہر جگہ پہ بیویوں کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں. یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ. تو اس لیے جہاں مرد اور عورت کا ذکر ہے، مخالفت میں جو کلیسیائیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تمام مرد ہیں اور تمام عورتیں ہیں. اس سے اگلا حوالہ دیکھتے ہیں. افسیوں کے خط میں میرے ساتھ چلیے گا، آپ سب اس حوالے کو جانتے ہیں. اس حوالے میں لکھا ہے شوہر بیوی کا سر جیسے مسیح کلیسیا کا سر. اور اس میں یہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ جیسے پہلے کرنتھیوں اس کا 11ویں باب میں 3 آیت میں لکھا ہے، اور ایک درجہ بندی دی گئی ہے کہ عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح، مسیح کا سر خدا. تو اس لیے سب سے جو نیچے کا عہدہ ہے وہ شارٹ کر کے اوپر کے عہدوں پہ نہیں آ سکتا. خدا نے ایک ترتیب دی ہے، ہمارا زندہ خدا ترتیب کا خدا ہے. وہ ہر چیز اس نے ترتیب سے رکھی ہے، اور جب اس نے ترتیب سے رکھی ہے تو اس کی شاندار ترتیب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کا سر مرد ہے، مرد کا سر مسیح، مسیح کا سر خدا. یہ ایک خوبصورت ترتیب اس نے دے رکھی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ اس نے کلیسیا کی ترتیب بھی رکھی ہے، اس نے اپنے کلام کی ترتیب بھی رکھی ہے. اور جب خدا ہمارا ترتیب کا خدا ہے تو ہم اس میں بے ترتیبی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اگلا حوالہ پیش کیا جاتا ہے پہلا کرنتھیوں. سب لوگ اس حوالے سے واقف ہیں، جو بھی اس ایشو پہ بولتا ہے وہ فٹافٹ یہ حوالہ ہی پیش کرتا ہے. لکھا ہے پہلا کرنتھیوں ہے اس کا 14واں باب ہے، 34ویں آیت سے 36ویں آیت تک آپ کے لیے پڑھوں گا. عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں. یہ کہاں سے آ گئی بات کہ ان کو بولنے کا حکم نہیں؟ خدا کا کلام
روح القدس کے وسیلہ سے، روح القدس کی تحریک سے خدا کا الہام جو ہے وہ پولس رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور خالصتاً دو چیزوں کا اقرار ضروری ہے۔ نمبر 1، پولس رسول کی حیثیت کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے رسول مقرر ہوا ہے، خدا کا بندہ ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا کا کلام، اس کا الہام روح القدس کی تحریک کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے، تو پھر جو کلام ہم تک پہنچا ہے وہ خدا کا الہام ہے اور خالصتاً خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ تو جب خدا کے منہ کے الفاظ ہیں تو پھر اس پہ ضرور ہے کہ منون اس کو مانا جائے، اور یہ بات کہ بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں لکھا ہے۔ تورا میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بالکل بولنے کا حکم نہیں ہے، خاموش رہیں، اور ہیکل میں یہی ترتیب رہتی ہے۔ اسی ترتیب کو آگے کیری آن کیا گیا ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، اس میں امینڈ نہیں کیا گیا، اس میں نئی شک پیش نہیں کی گئی۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے 10 کمانڈمنٹس میں سے مختلف حکموں میں اپنی طرف سے امینڈ کیا ہے، اپنی طرف سے احکامات جاری کیے ہیں، لیکن اس حکم میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی کوئی امینڈمنٹ پیش نہیں کی، بلکہ عورت کو زیادہ تحفظ دیا۔ تو زنا نہ کرنا، اس حکم کو اس نے مزید پیوریفائی کیا ہے، طلاق کے حکم کو اس نے مزید پیوریفائی کیا ہے، لیکن اس کام میں وہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اور خدا کا حکم پولس رسول کے وسیلہ سے، روح القدس کی تحریک سے سب کلیسیوں کو پہنچا ہے، اور یہ خطوط آج اگر بائبل میں موجود ہیں تو یہ روح القدس کی تحریک سے لکھے گئے ہیں، مستند ہیں، اسی لیے یہ خدا کی مرضی سے آج یہ کلام مقدس میں موجود ہے۔ آگے لکھا ہے، اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہروں سے پوچھیں۔ کلیسیا میں جب پورا آفس موجود ہے، اس میں اگلی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات، کیونکہ خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم تک ہی پہنچا ہے۔ اب مجمع جو ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ عورتوں کا مجمع ہو سکتا ہے، بچوں کا مجمع ہو سکتا ہے، غیر قوموں کا مجمع ہو سکتا ہے، غیر قوموں کی خواتین کا مجمع ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا ہجوم جو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھا ہو، اور اس میں یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کلیسیا کے مجمع۔ کلیسیا کا مجمع کا مطلب ہے کلیسیا جہاں کلیسیا کا آفس موجود ہو، جہاں کلیسیا کے بزرگ ایلڈرز موجود ہیں، جہاں پہ کلیسیا کے اوورسیئرز موجود ہیں، نگہبان موجود ہیں، جہاں پہ غلہ بان چرواہے موجود ہیں، جہاں پہ ڈیکنز اور خادمائیں موجود ہیں۔ خاموش، یہ نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں، لیکن کلیسیا کے مجمع میں یہ نہیں ہوگا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف چرچ ہے، صرف چرچ کے اندر کلیسیا جب اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں عورت نہیں بول سکتی، لیکن میرے خیال میں کلیسیا کا مجمع چرچ کے باہر بھی لگ سکتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے کروسرز میں، کنونشنز میں، کانفرنسز میں، سیمینارز میں چرچ آفس موجود ہوتا ہے۔ اگر چرچ آفس موجود نہیں ہے، پھر عورت کے بولنے میں، کلام سنانے میں
کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آفس موجود ہے, کلیسیا کا مجمع ہے, تو پھر اس کو کیپ کوائٹ. اس سے اگلی آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے پہلا کرنتھیوس 7واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے, عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی. کیوں ایسا کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کیونکہ شوہر عورت کا سر ہے, اور جو شوہر ہے اس کو اگر وہ خدا کے خوف میں ہے, خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکا ہے, وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے زندہ خدا کو کیسے خوش کروں. تو وہ یہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ تو دنیا کے فکر میں رہتی ہے, تو اپنے شوہر کو کیسے راضی کرے. اگلا حوالہ جو اب ہم ان چیزوں پہ جاتے ہیں جن چیزوں پہ جو مخالفت میں کلیسیائیں ہیں, وہ کس جگہ پہ عورت کو ایکسپٹ کرتی ہیں بائبل کے مطابق. ریفرنس دیتے ہیں رومیو کا خط 16واں باب اس کی پہلی آیت. ایک خاتون ہے فیبے, وہ کلیسیا کی خادمہ ہے, اور آپ اگر اس کو پہلی دوسری آیت پڑھ دیں, رومیو کا خط ہے اس کا 16واں باب ہے, پہلی دوسری آیت ہے, میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور خنقریہ کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے, اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو, کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی. یہ اس کو مانا جاتا ہے کہ ضرور ہے کہ عورت خادمہ ہو سکتی ہے, اور خادمہ ہو سکتی ہے مین ڈیکنس ہو سکتی ہے. جو چرچ آفس کے 3 ٹاپ پوزیشنز ہیں جس میں بزرگ ہیں, نگہبان ہیں, چرواہے ہیں, جن کا کام استادوں کا ہے, ٹیچرز کا کام ہے ٹیچنگ ڈیلیور کرنا, اس میں تو عورت ان تینوں پوزیشنز پہ نہیں آ سکتی کلام کے مطابق. لیکن اس ڈیکن کی پوزیشن پہ مرد جو ہے وہ ٹیچنگ کر سکتا ہے ایلڈرز یا نگہبان کی اجازت سے, لیکن جو ڈیکنس ہے وہ خدمت کر سکتی ہے, کلام سنا سکتی ہے, لیکن خواتین میں سنڈے اسکول میں یا خواتین کے سیمینارز کانفرنسز میں وہ یہ ضرور فرض سر انجام دے سکتی ہے, کیونکہ جب تیموتھیوس کے خط میں لکھا گیا ہے کہ ان کی بیویاں یا عورتیں سنجیدہ ہوں اور ان کو بھی اس کام سے ملبس کیا گیا ہے, ان کے ساتھ ملبس کیا گیا ہے, تو پھر ضرور ہے کہ اگر عورتیں ڈیکنس ہیں تو جو ڈیکنس ہوتے ہوئے وہ یہ کام سر انجام دے سکتی ہیں, لیکن ان کے ذمے
जो मेयार है वो कलाम में कहीं नहीं लिखा गया। खादमों के लिए लिखा गया कि वो एक बीवी के शौहर हो, लेकिन खादमा के लिए नीचे जो औरतों के लिए लिखा गया उसमें उनके लिए ये दर्जा नहीं है। इसका मतलब है कि वो कमाल ताबेदारी से कलाम को सीखें और आगे बढ़ें। अब यहाँ एक और बात आपको याद कराता जाऊं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अय्याम में खवातीन को तरबियत दी है, खवातीन को कलाम सुनाया है और खवातीन ने इब्तदाई कलीसिया में मर्दों के शाना बिशाना बहुत खिदमत की है, रुपए पैसे से भी खिदमत की है, तालीम से भी खिदमत की है। और इसका दूसरा हवाला जो है वो इसी जगह पे 16वां बाब है रोमियो का खत, उसकी तीसरी बाब में परसिकला और एक्विला का जिक्र है। परसिकला जो है वो पढ़ी लिखी है और उसको मसीहत की तालीम उसने सारी सीखी हुई है और वो मर्दों को तालीम देती है, तालीम दे सकती है, तालीम ले सकती है। थियोलॉजी सेमिनरी में वो जरूर पढ़ सकती है, वो ग्रेजुएट हो सकती है, वो डॉक्टर की डिग्री ले सकती है, वो पीएचडी डॉक्टर हो सकती है थियोलॉजी में, लेकिन वो इन टॉप 3 पोजीशंस में नहीं आ सकती। कलाम का फैसला है, कलाम में हर चीज दर्ज है। मैंने सारे हवाले आपके सामने रखे हैं कि मुखालफत में जो कलीसियाँ हैं वो इसको क्या पेश करते हैं। इसके बाद चंद हवाला जार और हैं जिनको अगर पढ़ा जाए काफी टाइम लगेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे, कहां कहां कौन कौन काम कर सकता है, तो उसमें जो मुखालफत में है वो ये कहते हैं कि औरत मौत दिखाने वाली हो सकती है, शिफा देने वाली हो सकती है, मददगार हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती है, तरह तरह की ज़बानें बोल सकती है, नबूवत कर सकती है, मुबशरा हो सकती है, ज़बानों का तर्जमा कर सकती है, डीकनेस हो सकती है, लेकिन टीचिंग का काम कलीसिया के मजमा में नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि सिर्फ हफ्ते के पहले दिन नहीं, अतवार में हफ्ता के पहले दिन ही नहीं, बल्कि हर उस जगह पर जहां पे कलीसिया का मजमा हो। और कलीसिया के मजमे का मतलब है जहां पे कलीसिया का ऑफिस मौजूद हो, और ऑफिस का मतलब है जहां पे एल्डर्स और बिशप, ओवरसियर्स, पास्टर्स वहां पे मौजूद हैं। उस जगह पे औरत को खामोश रहने का हुक्म दिया गया है, और यह हुक्म मसीहत में, यह हुक्म तौरात में खुदा ने शुरू से यह हुक्म जारी रखा है, और किसी जगह पे इस हुक्म के ऊपर नया हुक्म नहीं दिया। इसका मतलब है कि खुदा का ये प्लान है, खुदा का ये इरादा है, और खुदा की तरफ से ये मखसूस किया गया है। इसलिए जैसे कलाम में लिखा है हमें मनोमन वैसे तस्लीम करना है, किसी अमेजिश करने की कोशिश ना करें, बल्कि जैसे लिखा है वैसे माने, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जहां कलाम बोलता है वहां बोलें, जहां कलाम खामोश है कीप क्वाइट। इसलिए कलाम यहां पे बोलता है, कलाम यहां पे बिल्कुल क्लियर पेश करता है। हमारे बाहर के लोग ये जब इसके हक में कहते हैं तो वो ये कहते हैं बताएं कहां लिखा हुआ है कि पास्टर नहीं बन सकते। अगर हम ये समझते हैं
کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ آسمان پہ گیا اس نے کہا میں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں جو تمہاری رہنمائی کرے گا، اور عید پینتیکوست پہ جب روح القدس نازل ہوا ہے اور اس کے بعد سے آج تک روح القدس ہر شخص کی رہنمائی کرتا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے غیر زبانیں بولی جاتی ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے لوگ شفا پاتے ہیں، بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، اپنی روح کی بیماری سے آزاد ہوتے ہیں اور زبانیں بولی جاتی ہیں، نبوتیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب روح القدس مددگار ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے آگے چلتا ہے، ہر چیز کی رہنمائی دیتا ہے، کلام کی رہنمائی دیتا ہے، وقت پہ کلام کے حوالہ جات، کلام کی آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ آپ اس کے وسیلہ سے کلام کے بھید سیکھ سکیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے تو پھر ہم یہ کہہ کے خدا کا انکار کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے روح القدس ایگزسٹ نہیں کرتا اور ہم بے یقینی میں ہیں کہ کہاں لکھا ہے، حالانکہ روح القدس ہمارا رہنما ہمارے ساتھ ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے۔ کیا روح القدس رہنمائی نہیں کرتا؟ اور کیا روح القدس فرق ہو گیا کہ کچھ لوگوں کو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ پاسٹر بن سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ نہیں بن سکتے؟ ابتدا میں ایسے ہی تھا، 1956 سے پہلے اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، جیسے کلام میں لکھا تھا ویسے کلیسیوں میں منون مانا جاتا تھا۔ 1956 کے بعد جب سے یہ بدعت سٹارٹ ہوئی تب سے روح القدس نے یہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ آج پاسٹر جو ہے وہ ٹاپ 3 پوزیشنز میں اور ٹیچرز کے طور پہ کلیسیا میں مجمع میں بول سکتی ہے۔ کیا تورا کا حکم بھی منسوخ کر دیا روح القدس نے؟ کیا انجیل کا حکم بھی روح القدس نے منسوخ کر دیا؟ تو روح القدس فرق نہیں ہو سکتا۔ 1956 سے پہلے روح القدس ایک ہی تھا، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی ایک ہی زبان تھی۔ آج زبانوں میں اختلاف پڑ گیا ہے، باپ بیٹے روح القدس کی زبانیں فرق ہو گئی ہیں، جو 1956 کے بعد سے وہ زبانیں فرق ہو گئی اور پاسٹرز جو ہیں وہ مین پوزیشنز پہ چلے گئے۔ اب یہاں پہ ایک جو معاملہ سب سے زیادہ قابل غور ہے، ایک جگہ پہ یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا، بڑی گرما گرم بحث، لا حاصل بحث چل رہی تھی، لمبی جا رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائیو پہلے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں گے تو آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی بھائی صاحب بتائیں کیا؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں عورت پاسٹر بن سکتی ہے یا عورت ordained پاسٹر بن سکتی ہے، یہ سوال ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں اس کے بعد آگے چلیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی صاحب کہتے اسی سوچیا ہی نہیں کہ عورت پاسٹر بن سکتی ہے، یہ تے ہی اسی لگے ہیں ادو دے تے ہاں ordained ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو عزیزو سوال یہاں پہ یہ ہے، جب ہم کنکلوژن پہ پہنچے ہیں، نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت پاسٹر بن سکتی ہے یا ordained پاسٹر بن سکتی ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ عورت سیکھ سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو تعلیم سے ملبس کیا ہے، مریم مگدلینی جو ہے وہ بھرپور تعلیم رکھتی ہے اور شاگردوں کی شاگرد ہے، اور ابتدائی کلیسیا میں عورتوں نے تعلیم دینے میں اور ابتدائی کلیسیا میں مردوں کے شانہ بشانہ اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ تو ضرور ہے کہ عورت جو ہے وہ تعلیم لے سکتی ہے، ضرور تھیالوجیکل سیمنریز میں عورت پڑھ سکتی ہے اور پاسٹر بن کے نکل سکتی ہے، پاسٹر بن سکتی ہے، اپنے نام کے ساتھ پاسٹر لگا سکتی ہے، لیکن ordained پاسٹر نہیں ہو سکتی۔
مخصوصیت اس کی پاسٹر انچارج کی نہیں ہو سکتی. وہ ان 3 پوزیشنز پہ جو کلیسیا کے لیے استاد مقرر ہیں ان 3 پوزیشنز میں وہ مخصوص نہیں ہو سکتی. ordained پاسٹر نہیں ہو سکتی. پاسٹر بن سکتی ہے, ٹریننگ لے سکتی ہے, لیکن وہ خدمت کرے گی خواتین میں کرے گی. اگر اس کے ہسبینڈ کا کے پاس علم کم ہے خادم ہوتے ہوئے تو وہ اس کو ضرور بتا سکتی ہے, اس کے پیچھے ڈھال بن سکتی ہے اور اپنے شوہر کو اپلفٹ دے سکتی ہے. لیکن میرلن ہکی کی طرح نہیں کہ اگر اس کے شوہر ویلس کو اتنی عبور حاصل نہیں تھا کلام دینے پہ تو وہ شوہر کو کہے نہیں تو پیچھے بیٹھ میں آگے ہو کے کلام دینی ہوں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ عورت ضرور پاسٹر بن سکتی ہے, سیکھ سکتی ہے, خواتین میں خدمت کرے, ضرور وزٹس پہ خدمت کرے, جہاں مرضی خدمت کر سکتی ہے ایز اے پاسٹر, اپنے ساتھ پاسٹر لگا سکتی ہے. لیکن کلیسیا کے مجمع میں عورت کا بولنا شرم کی بات ہے. اب کچھ میری رائے بیچ میں اپنی طرف سے 2-4 منٹ میں اس کو کلوز کروں گا. کچھ لوگوں سے اس ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوئی, کچھ لوگوں کی تحریروں پر غور کیا, کچھ لوگوں سے انٹرویوز لیے. جو کچھ پوائنٹ دنیاوی طور پر مجھے ملے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہر چیز کلیئر رہے اور آپ دوسرے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگز جو ہیں اس کو بھی سمجھ سکیں. طبعی طور پر, میڈیکلی طور پر پہلا پوائنٹ ہے عورت کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں اور ان دنوں میں خدمت کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرنا اور اپنی ڈیوٹی کو نبھانا مشکل کام. اس لیے میرا خیال ہے کہ کسی حد تک یہ بھی بات درست ہے. اور تورا میں اگر عورت کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کے پیچھے مین محرکات یہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ تورا میں عورت کے ناپاکی کے دن ہے اور اس کو ہیکل میں آنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کافی اس طریقے سے پابندیاں عائد کی گئی. اور ان پابندیوں کا ذکر جب نئے عہد نامے میں موجود نہیں ہے تو ہم اس سے پرانے عہد نامے میں تورا سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بات قدرے مستند ہے کہ بالکل یہ ایسا ہے, کیونکہ ایسی صورت میں ذرا سوچئے, مجھے یہ سوال کیا گیا تھا, ذرا سوچئے ایسی صورت میں عورت پلپٹ پر ہے تو کیا ساری کلیسیا راست باز ہے؟ سارے لوگ پاکیزہ فرشتہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اس میں کوئی بے دین نہیں ہے؟ کیا کوئی بدکار اس کلیسیا میں نہیں بیٹھا؟ کیا ابلیس کے فرزند کلیسیا میں موجود نہیں ہوتے؟ کیا وہ ایسے الٹے سیدھے سوال ٹاپ پوزیشن پہ جو کلیسیا کے انچارج ہوں
کیا ان سے کرنا مناسب ہے؟ کیونکہ ایسے واقعات دنیا میں ہو چکے ہیں جب پاسٹرز کو پلپٹ پہ یہ سوال کیا گیا خاتون پاسٹر. دوسرا پوائنٹ ہے جو پوائنٹ سامنے رکھا گیا اس تحقیق میں، عورت کا اکیلے خدمت کرنا مشکل ہے. ہماری سوسائٹیز میں عورت رات کے اندھیرے میں اکیلے جا کے خدمت نہیں کر سکتی، اور ایون عورت اکیلے دن کے وقت بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے اکیلی خدمت نہیں کر سکتی. ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے لوگ جو گلیوں محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں وہ بھی شاید اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. اور عورت اپنے تحفظ کے لیے، عورت کا خاندان عورت کے تحفظ کے لیے اس چیز سے منع کرتے ہیں. عورت کا شوہر اس چیز سے بالکل منع کرتا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ ہے جسمانی خد و خال اور پردے کا نامناسب انتظام. آج کل خواتین اپنے پردے کا خیال کرتی نہیں ہیں، اور وضع مقدسوں جیسی نہیں ہے. وضع ایک ماڈل کی ہے، وضع ایک خوبصورت لیڈی بننے کی ہے، اور لوگوں پہ اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کی ہے. اور کام آپ خدمت کا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بغل میں چھری منہ میں رام رام. اس لیے یہ اس چیز کا مناسب انتظام نہیں ہے، نہ اس پہ مناسب تعلیم دی جاتی ہے. اور اگر اس صورت میں عورت اگر پاسٹر خدا کی طرف سے مقرر ہو جاتی تو عورت کے لیے کیسے کیسے مسائل سامنے آنے تھے، یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کبھی اس پہ ڈیپلی سوچئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا. اگلا پوائنٹ جو رکھا جاتا ہے سامنے، خاتون پاسٹر ایک مذاق بن جاتی ہے. کلیسیا میں اگر خاتون پاسٹر ہے تو وہ ایک سمبل بن جاتی ہے، اور جو جیولری اس نے پہنی ہوتی ہے ساری خواتین وہ جیولری پہننا شروع ہو جاتی ہے. جو ڈیزائنر سوٹ اس نے پہنے ہیں وہی انہوں نے نقل کرنی ہے. اور شاید کلیسیا میں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے اپنے آپ میں چلی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کلیسیا میں کافی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ کافی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ اگر خاتون بن جاتی ہے تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. بچوں اور خاوند کی ذمہ داری اور خدمت دونوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. گھر میں خاوند ہے، بچے ہیں، اور اس کے لیے عورت کے فرائض ہیں. اگر ایک ایماندار عورت ہے، راست باز عورت ہے، خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے، تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کے تابع رہے. اور دوسرا ہے بچوں کی پرورش، گھر کا انتظام. یہ سب ذمہ داریاں عورت کی ہیں. کیا ان ذمہ داریوں کے بعد خدمت کے کام کے لیے وقت بچے گا؟ کیا ان ساری ذمہ داریوں میں رہتے ہوئے کیا اس کی خدمت میں فرق پڑے گا؟ خدمت وہ خالص نیت سے کر سکے گی، خالص محنت سے کر سکے گی خدمت، جب اس نے یہ دونوں ڈیوٹیز نبھانی ہیں؟ تو ضرور ہے کہ یا تو کشتی میں دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، بلکہ ایک کشتی کا سوار ضروری ہے. یا تو وہ اپنے خاندان اور اپنے شوہر کو سنبھال لے، یا وہ خدمت کا کام سر انجام دے لے. اس لیے ضرور ہے کہ اگر کوئی خاتون پاسٹر بننے کی خواہش رکھتی ہے، جو کہ کلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر بننا چاہے تو کون سی چیز سلیکٹ کرے گی؟ کیونکہ دو تین چیزیں ساتھ رکھ کے
خدمت نہیں کی جا سکتی. یہ بھی ایک سالڈ پوائنٹ سامنے آیا. پھر اس میں کئی لوگوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، عورت پاسٹر نہیں بن سکتی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈینڈ پاسٹر تو بالکل نہیں بن سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کلام کی پوری ترتیب نہیں پتا، پورے کلام کا نہیں پتا کہاں کہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ان کی سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی پاسٹر ہوں تسی ٹھیک کیا، مخصوص پاسٹر جڑی ہے نا وہ نہیں ہو سکتی عورت. یہ کہ ممکن ہے ہاں اوے پاسٹر بن جے، تعلیم لوے، وہ کو تعلیم ہونی چاہیے. وہ چلو کڑیاں دے وچ تعلیم دے دے، ساڈیاں نوجوان کڑیاں نوں ہی تعلیم دے. یہ کردیاں نہیں کہ پلپٹ تے کھلون دا بڑا شوق ہے. تو عزیزو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ میرا رجحان، میرے اندر جو تعلیم ہے، میرے اندر جو کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا میرے اندر جو کلام کی عزت و تعظیم ہے کہ جیسے لکھا ہے ویسے منوان ہونا چاہیے، بالکل اس پہ ویسے ہی چلنا چاہیے. اس کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت ڈیکنس ہو سکتی ہے. بالکل جیسے ابھی ہم نے مخالفت میں جو کلیسیاں ہیں ان کا سنا، خواتین عبادات میں کلام پیش کر سکتی ہیں لیکن کلیسیا کے مجمع میں نہیں، خاص طور پہ جب کلیسیا کے آفس وہاں پہ موجود ہے. بچوں میں عبادت کروا سکتی ہیں، کلام سنا سکتی ہیں، ہوم وزٹس میں کلام سنا سکتی ہیں، خواتین کو بھرپور تربیت دے سکتی ہیں. اور اگر ایک خاتون نے پاسٹر کی ڈگری کی ہو، اس نے مکمل تعلیم حاصل کی ہو، اس سے کیا خوبصورت بات ہوگی کہ خواتین کو جا کے کلام سمجھائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مرد حضرات نوجوان لڑکوں کو شاید ان کے جو خفیہ پوشیدہ پرابلمز ہیں ان کے بارے میں تعلیم نہیں دیتی، اور عورتوں میں تو اس چیز کا بہت فقدان ہے. کاش کہ خواتین پاسٹرز بنیں، تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم کی روح سے گھر گھر کی خواتین کو اس کام سے ملبس کریں کہ ان کے جو پوشیدہ مسائل ہیں، جو خواتینی مسائل ہیں، وہ کلام کی روشنی میں کیسے حل کرنے ہیں، کیسے ازدواجی زندگی بسر کرنی ہے، کیسے شوہر کے تابع داری میں رہنا ہے، کیسے ایک راست باز عورت بننا ہے. اس چیز کا فقدان ہے. لیکن عزیزو کلیسیا کے مجمع میں خواتین کو بولنا بہت شوق ہے کہ ہمیں وہاں پہ پاسٹر مقرر کیا. تو میرا ووٹ جو ہے وہ اس کی مخالفت میں ہے کہ جیسے کلام میں لکھا ہے. میں آپ کے لیے 2 حوالے پڑھوں گا، اور منون جیسے لکھا ہے ویسے ہم تسلیم کرتے ہیں. اس میں کوئی بات کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہم اس کو بڑھوتی دیں گے. پہلا حوالہ تو ہم پہلے تموتیس کے خط میں میرے ساتھ چلیے، اس میں دیکھیں گے، اور 12ویں آیت ہے. پہلا تموتیس 2 باب 12ویں آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے. پہلی آیت یہ ہے. اور دوسری آیت ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے. اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں
تو گھر میں اپنے اپنے شوہروں سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ یہ منون جیسے کلام لکھا ہے ضرور ہمیں ویسے ہی تسلیم کرنا، آمیزش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنا علم اپنا فلسفہ اس میں گھسانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جو خدا کا فیصلہ ہے اس کو ہمیں بالکل سر جھکا کے تسلیم کرنا۔ آخری آیت آپ سب کے لیے، میرے لیے، جتنے کلام سن رہے ہیں یا سنیں گے، یہاں پہ ہی 37ویں آیت ہے، پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 37ویں آیت پہ میں کلوز کروں گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پالوس رسول۔ اور ہم نے جیسے کلام کے دوران سیکھا کہ یا تو پالوس رسول کی اہلیت کو ریجیکٹ کر دیں، اگر پاک روح آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا تو ایکسیپٹ کریں، اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر یہ آیت ہم سب پہ لاگو ہوتی ہے کہ یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں، جو باتیں اس نے لکھی ہیں اور خالصتاً اس حوالے کے نیچے لکھی ہیں، اس حوالے کے ساتھ جوائنٹ ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے، وہاں پہ لکھا ہے وہ خداوند کے حکم ہیں، جو وہ لکھتا ہے وہ خدا کے حکم ہیں، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ اس کا یہ آخری حوالہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، کہ ہم ضرور جب پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اس کا بندہ، اس کا رسول، اس کا خادم ہے، اور جو کلام اس کی ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، روح القدس کی تحریک سے اس کو پہنچا ہے، تب پھر جب ہم اس کی اہلیت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر منون جیسے کلام لکھا ہے ہمیں ویسے ماننا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کو توفیق دے کہ ہم سب کلام کو بالکل اسی طرح لیں جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے۔ جہاں کلام بولتا ہے وہاں ضرور آپ بولیں، آپس میں ڈسکس کریں تاکہ اس سے ہم اور کلام کو بہتر طور پہ سیکھ سکیں، لیکن جہاں پہ عزیزو کلام خاموش ہے، آپ اپنا علم، اپنا فلسفہ اس میں بالکل نہ گھسائیں، نہ اس میں کوئی آمیزش کرنے کی کوشش کریں، نہ ان احکامات کو اور خوبصورت بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں، نہ آپ انسان کو خوش کرنے کے لیے اس کلام کو مروڑ تروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کریں، بلکہ منون جیسے لکھا ہے ویسے اگر آپ اس کلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو خدا کا برکت، قدرت والا ہاتھ آپ پر ٹھہرا رہے گا، اور آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے بلیسڈ ہوں۔ خدا آپ سب کو خداوند تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھے جھک کے سجدہ کرتے ہیں، خاص طور پہ خداوند اسلام کے لیے ہم سب کو توفیق دے کہ خداوند جیسے تیرے زندہ کلام میں لکھا ہے ویسے ہم اس کو اپنے اندر بسائیں، تاکہ تجھ سے اور نعمتیں، برکتیں، کلام کی بھید تجھ سے حاصل کرنے والے۔ ہم سب کی رہنمائی کر، اپنے اس کلام کی حفاظت کر۔ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے سنو۔ آئیے وقت ہے